ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کچھ غیرت آئی اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب دیکھو جب اس سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر فرماتے رہتے ہیں، کیا ان کے بعد اللہ نے ان سے بہتر عورتیں آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ تو حدیث پاک صحیحہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے جلال کا حال یہ تھا کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میری مذمت میں وہی نازل نہ ہو جائے، اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ حضور کے جلال کو ٹھنڈا کر دے، اور حضور علیہ السلام نے اسی جلال کی کیفیت میں فرمایا کہ عائشہ مجھے اس خاتون کے بارے میں اس طرح نہ کہا کرو، اس لیے کہ جب سب نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اور فرمایا واللہ کہ اس جیسی بیوی اس کے بعد اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کی جو دایا تھی یعنی بچوں کی ولادت کے وقت جو خدمت کرتی تھی وہ دایا، جو آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، وہ خواتین بھی آتی تھی تو حضور ان کا اکرام فرماتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ خدیجہ کی دایا ہے اور یہ خدیجہ کے سر میں کنگھی کرنے والی۔ بلکہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں تو سرکار نے ان سے بڑی محبت سے بات کی۔ جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بڑھیا کون تھی جس کی آپ اتنی عزت کر رہے تھے اور آپ اس سے اتنی شفقت فرما رہے تھے؟ اور سرکار نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اندازہ کریں کہ سہیلی تھی اور محبت کرتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کر رہے تھے اور ان سے اتنی جو ہے وہ شفقتوں کا اظہار فرما رہے تھے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر شوہروں کو بھی ایک عظیم پیغام ملتا ہے کہ خود کی بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ آج کل تو مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں محبتوں کا ماحول ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خدیجہ الکبریٰ اس شان کی خاتون ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کے پاس جناب خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو رب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ خدیجہ کو سلام پہنچا دیجئے گا اور یوں کہیے گا، اس کی بشارت دے دیجئے گا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو سچے موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ گل ہوگا، نہ رنج ہوگی، نہ مشقت ہوگی، اور اس کے وہ موتیوں سے جو قبہ بنا ہوا ہے وہ گول ہے۔ آپ اندازہ کریں جنت کی بشارت بھی ملی، اور جس کو اللہ سلام بھیجے، اللہ جسے سلام بھیجے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس خاتون کی کیا شان ہوگی کہ جس کی اولاد میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات کو پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ بڑی رئیس تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی اور بہت مالدار تھی، لیکن اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں مال خرچ کرتے کرتے حضرت خدیجہ الکبریٰ پر وہ وقت بھی آیا کہ جناب سیدہ خدیجہ جب وصال کے مرض میں تشریف لے گئی، مرض وصال میں جب آپ تشریف لے گئی اور اس میں مبتلا ہوئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، اور آپ صاحب فراش تھی، بستر پر تھی، اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ آپ کی سہیلی آپ کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی کہ خدیجہ، مکے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خدیجہ نے
محمد عربی کا بڑا ساتھ دیا، تعاون کیا، اس لیے اب خدیجہ مرض وصال میں ہے۔ جب یہ دنیا سے تشریف لے جائے گی، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا، تو عرب کا کوئی بھی سردار آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا اور آپ کو مکے کی زمین میں دفن نہیں کیا جائے گا۔